بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ منصرف اور غیر منصرف میں سے عادل و وصف تانیث اس کی مثالیں ہیں کہ اس کے یعنی دو سبب کس کس چیز میں دو سبب جمع ہے اور کہاں پر ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ تو اس کو ہم نے اس شعر میں جمع کیا ہے، کتاب میں یہ شعر ہے، اور اس میں سے نمبر 1 ہے عادل، نمبر 2 ہے وصف، نمبر 3 ہے تانیث، نمبر 4 ہے معرفہ، نمبر 5 ہے عجمہ، نمبر 6 ہے جمع، نمبر 7 ہے ترکیب، 8 ہے نون زائدتان اور 9 ہے وزن فعل۔ تو اس ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ مثلا عمر ہے تو اس میں دو سبب ہے، نمبر 1 ہے عدل اور دوسرا اس میں معرفہ سے مراد عالم ہے۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ سے مراد عالم ہے، یعنی کسی کا نام ہو۔ ابھی وصف تو اس میں عدل ہے اور وصف ہے، دو سبب ہے، ایک عدل ہے اور ایک وصف ہے، تو اس وجہ سے اس پر ہم تنوین بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس پر زیر بھی نہیں آئے گا، تنوین تو اس پر نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی کبھی اگر معرفہ ہو، یہ کسی کی طرف اضافت ہو اس کے، اور یا اس پر الف لام داخل ہو، تو پھر اس پر ہم یعنی کسرہ پڑھ سکتے ہیں۔ طلحہ تو معرفہ تانیث، تائے تانیث ہے اس میں، تو ایک ہے معرفہ، ایک ہے تانیث اور ایک ہے معرفہ، اور معرفہ میں سے صرف ایک قسم جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، باقی قسمیں جو سبب نہیں بن سکتے۔ تو یہاں معرفہ سے مراد کیا ہے؟ عالم ہے۔ زینب معرفہ، زینب کیا ہے؟ معرفہ ہے، ایک عالم اس میں معرفہ ہے اور تانیث ہے، تانیث معنوی ہے۔ ایک ابراہیم ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ عجمہ کی۔ عجمہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک غیر عربی نام ہے، عربی نام نہیں ہے، تو غیر عربی نام ہے تو اس کو کہتے ہیں عجمہ۔ ایک سبب اس میں کیا ہے؟ عجمہ یعنی عجمی نام ہے، ایک یہ ہے، اور عجمی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو۔ اس کے ساتھ دوسرا سبب کیا ہے؟ عالم اور معرفہ، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ عجمی نام ہو اور عالم بھی ہو، اس کے لیے بھی شرائط ہے، اس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ مساجد یہ منتہی الجموع ہے، جمع سے مراد منتہی الجموع ہے، اور یہ قائم مقام ہے دو سببوں کے۔ بعل بک، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے ترکیب، 7 نمبر ترکیب۔ اس میں 2 علامتیں ہیں، ایک یہ کہ اس میں ترکیب ہے بعل اور بک کا، دونوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے درمیان کوئی متضمن حرف نہیں ہے، بعل اور بک کو اکٹھا کر کے ایک نام بنا دیا ہے، اور یہ عالم ہے، تو معرفہ کی وجہ سے اور ترکیب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ احمدو میں وزن فعل، یہ وزن فعل ہے، ترتیب میں تھوڑا الگ ہے، وہ نون زائد میں قبل ہے الف، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مثال ہے، اور یہ وزن فعل اس کی مثال ہے کہ ایک یہ عالم ہے، معرفہ ہے، اور ایک وزن فعل ہے۔ وزن فعل مثلا احمد، میں حمد کرتا ہوں، یزید اللہ، اللہ پاک زیادہ کرتا ہے،
اور یزید جو ہے یزید یہ بھی وزن فعل ہے. اس طرح تغلب ہے تغلب، تو تغلب اس کو بھی اشرف ہے. یہ سارے وزن فعل ہیں. سکران اس میں الف اور نون زائدتان، جب آخر میں الف نون زائدتان اس کے لیے الگ شرائط ہے، آگے اسباق میں اس کو پڑھیں گے. لیکن اس میں دو سبب ہے، ایک وصف ہے، ایک وصف ہے اور ایک الف والنون الزائدتان ہے. کہ الف اور نون زائد ہے اس کے آخر میں، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. اور اس طرح اس کی مثال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران، نعمان، یہ بھی غیر منصرف کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک معرفہ ہے اور الالف والنون الزائدتان، تو یہ الگ ہے اس میں. پھر عجمہ کے اپنے قواعد ہے، عدل کے اپنے قواعد ہے. عدل کی دو قسمیں ہیں، تقدیری ہے، تحقیقی ہے، اور اس کے اوزان ہے. پھر تانیث کے اور وصف کے، معرفہ کے، ہر ایک کے الگ الگ سبق اگر ہم پڑھ لیں گے تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ غیر منصرف کا سبق جو ہے وہ ہمیں بالکل پختہ یاد ہو جائے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس میں سے ہم نے یاد کرنا ہے اس کو کہ منع صرف کے کتنے اسباب ہیں، اس کے 9 اسباب ہیں، اور پھر 9 میں سے کتنے اسباب ایک اسم میں آ جاتا ہے. اگر 2 اسباب ہو یا ایک ہو لیکن 2 کے قائم مقام ہو تو اس سے یہ غیر منصرف ہو سکتے ہیں. اور غیر منصرف پر ہم تنوین بھی نہیں آ سکتی اور کسرہ بھی نہیں آ سکتا. اور آگے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ما عالم کے ساتھ کس کے ساتھ شرط ہے اور کس کے لیے لازم ہے. تو یہ اگلے سبق اسباق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.